اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام ہوتا تھا۔ جب بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری اس غلام کے حوالے کر کے اور خود مسجد میں چلے جاتے۔ وہ غلام باہر بیٹھا رہتا جب تک امام علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر کے واپس جب آتے اور اس غلام کو لے کر اپنی سواری لے کر امام علیہ الصلوۃ والسلام گھر آ جاتے تھے۔ حسب معمول امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس غلام کو ساتھ لے کر مسجد گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام عبادات انجام دینے کے لیے مسجد تشریف لے گئے، اور وہ جو غلام تھا وہ باہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی حفاظت کرنے کے لیے باہر بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے جو کہ خراسان سے تھے اور محبان اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ تو وہ جیسے ہی آتے تو اس غلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا امام جعفر صادق کے غلام ہو؟ یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں، میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ تو جو خراسان سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص اس کو کہتا ہے کہ کیا تم قبول کرو گے ہم اپنی ساری دولت تمہیں دے دیں، اور تم جو نوکری کرتے ہو، تم جو غلامی کرتے ہو امام جعفر صادق کی، امام جعفر صادق سے تم جا کے کہو کہ تمہاری جگہ پہ ہم ان کی نوکری کریں گے اور آپ ہماری یہ دولت قبول کر لو۔ وہ شخص جو غلام ہوتا ہے امام جعفر صادق کا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کیوں نہیں، بالکل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کروں گا اور میں آپ لوگوں کی دولت لے لوں گا، بے شک آپ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہیں۔ اب یہ شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، ایسے کچھ شخص ہیں جو کہ خراسان سے آئے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جو وہ میں اس کی ساری دولت لے لوں اور آپ مجھے آزاد کر لیں اور میری جگہ پہ وہ آپ کی غلامی کرے گا۔ مولا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے لیے، یقیناً آپ منع نہیں کریں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل، اگر تم یہ ساری نعمتیں لینا چاہتے ہو، اگر تم دولت لینا چاہتے ہو اور ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو بے شک آپ چلے جاؤ، میں اس خراسانی شخص کی غلامی کو قبول کرتا ہوں۔ وہ شخص خوشی تیار ہونے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں اب جاؤں گا اور اپنی جگہ پہ اس خراسانی شخص کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی وہ شخص کرے گا اور میں اس کی دولت لے کر چلا جاؤں گا۔ اب یہ جیسے جانے لگتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلاتے ہیں واپس۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو، آپ جانا چاہتے ہو بالکل چلے جاؤ، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن چونکہ آپ نے کافی عرصے میری خدمت کی ہے تو میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی مولا، فرمائیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب قیامت آئے گی تو خداوند عالم کے نور سے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصل ہوں گے، ان سے ہمارے جد علی متصل ہوں گے، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تمام ائمہ متصل ہوں گے، اور جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ہمارے پیروکار ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے ہم سب ان کے پیچھے جائیں گے، جہاں پہ وہ جائیں گے ہمارے تمام شیعہ، ہمارے سب محبت کرنے والے بھی وہیں جمع ہوں گے۔ تو یہ شخص جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں سنتا ہے کہ جو دنیا میں اہل بیت کے ساتھ ہوں گے وہ قیامت کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، تو یہ شخص کہتا ہے کہ مولا، اب یہ باتیں سننے کے بعد میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، یہ جو دولت وہ شخص خراسانی مجھے دے رہے میں اس کو ترک کر دوں گا، مجھے اس دنیا میں بھی آپ کی غلامی چاہیے اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ بے شک یہ نوکری وہ نوکری ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام اس خراسانی شخص کو بھی بلاتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت زیادہ تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سراہتے ہیں اس خراسانی شخص کی محبت کو کہ بے شک آپ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کرے اور توفیق دے کہ ہم ان سب کی اطاعت کریں۔